انڈیا کا ایک شہر ہے کتیانا، وہاں ایک غریب آدمی رہتا تھا، غریب آدمی۔ میرے شیخ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں درج فرمایا۔ فرمایا غریب آدمی تھا اور وہ کام یہ کرتا تھا کہ وہ سنگ مرمر کے بلاکس وہ تراشتا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبروں کے سرہانے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، فلاں بن فلاں، تاریخ وفات فلاں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بھی ایک سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراشتا تھا، لیکن اس میں ایک کمال کی چیز تھی، کمال کی چیز۔ وہ دل کا امیر تھا، ہاتھ کا غریب تھا، دل کا امیر تھا۔ اس میں کمال کی بات یہ تھی، اس کو اللہ کے نبی کے مدینے سے بڑی محبت تھی، مدینہ پاک سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ۔ اور وہ حضور کا روزہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ غریب تھا۔ اس نے اپنے دل کو امیر کیسے بنایا؟ دل کو امیر ایسے بنایا کہ جب بھی اپنی ڈیوٹی پر آتا تو کام شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک کتاب ہے جو لکھنے والے نے لکھی، تو اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر اس کتاب کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا اور درود پاک لکھنے والوں کو برکتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔ وہ درود پاک کی کتاب، اس کے چیپٹرز ہیں، چیپٹرز، اس کا نام ہے دلائل الخیرات، دلائل الخیرات۔ اس بندے کا کام کیا تھا؟ اس غریب آدمی کا کام یہ تھا، جب بھی کام شروع کرتا تو پہلے اس درود پاک کا ایک چیپٹر پورا پڑھتا، جس میں 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں۔ ابھی بھی وہ کتاب ملتی ہے، دلائل الخیرات۔ وہ ایک چیپٹر پڑھتا اور پڑھنے کے بعد اپنے نبی پر درود ہے اس کے اندر، وہ درود کا پورا چیپٹر، پوری کتاب درود کی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتا۔ غریب کا غریب ہے، غریب کا غریب ہے۔ کل کا دن آیا، پھر ایک چیپٹر پڑھا، اگلا چیپٹر بند کیا، کام شروع کر دیا۔ اس سے اگلا دن آیا، چیپٹر پڑھا، بند کیا، کام شروع کر دیا۔ ایک موقع آیا کہ حاجیوں کے قافلے جانے لگے، حاجیوں کے قافلے جانے لگے۔ اس زمانے میں بحری جہاز چلتے تھے، بحری جہاز۔ یہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک رات جب بحری جہاز جانے کا وقت آیا تو رات خواب میں اس نے دیکھا کہ جس ذات مبارکہ پر، اللہ کے نبی پر یہ درود پڑھتا ہے، رات خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا اس کا نام لے کر کہ تو میرے مدینے آ، میرے مدینے آ، اور مدینے میں میرے روضے کے اوپر جو فانوس لگا ہے اس کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا، تو آ اور آ کے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو صحیح کر دے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی کی زیارت سے مشرف ہوئے، حیران بھی ہوئے، یقین نہ آیا۔ پھر نماز پڑھ کے لیٹے، پھر خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا تو آ اور آ کے اس فانوس کا کنگورا صحیح کر دے۔ 3 مرتبہ خواب دیکھا، 3 مرتبہ۔ صبح ہوئی، اپنا اوزار لیا، اور اوزار لینے کے بعد یہ جہاز جو کھڑا تھا ساحل کے کنارے، اس کی طرف چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ مسافر پورے ہو گئے جہاز میں۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی کرایہ وغیرہ لینے کا سلسلہ تھا وہ سارے آ گئے۔ کپتان نے
جہاز چلانے کی کوشش کی لیکن جہاز آگے نہیں بڑھ رہا. ٹیکنیشین نے ہر طرح سے چیک کر لیا, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پرابلم نہیں, جہاز اوکے, چل کیوں نہیں رہا. تو کسی نے کہا دیکھو یہ حج کا مبارک سفر ہے, کہیں کوئی حاجی رہ تو نہیں گیا کہ جس کا بلاوا ہو اور وہ رہ گیا اور شاید اسی وجہ سے جہاز نہ چل رہا. ان لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے کہا نہیں, جتنے افراد تھے سب آ گئے, ہمارے حساب سے کوئی رہ نہیں گیا. کہا دیکھو چیک کرو کوئی ہوگا, اگر کوئی تکنیکی پرابلم نہیں ہے تو چلنا چاہیے, اور پرابلم نہ ہونے کے باوجود اگر نہیں چل رہا جہاز تو دیکھو شاید کوئی ہوگا. دیکھو جب غور سے دیکھا گیا تو دیکھا ایک دیوانہ مصطفیٰ جھومتا جھامتا جہاز کی طرف آ رہا ہے. کسی نے کہا وہ ایک بندہ رہ گیا ہے, لگتا ہے شاید اسی کا انتظار ہے, لگتا ہے اللہ کی طرف سے جہاز اسی لیے روک دیا گیا ہے کہ وہ آ جائے. جیسے ہی وہ شخص آ کر جہاز پہ سوار ہوتا ہے, وہ جیسے ہی جہاز پر سوار ہوتا ہے کوئی پرابلم نہیں, جہاز چلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی اس سے کرائے کے بارے میں سوال نہیں کرتا, کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا. یہ بندہ اطمینان سے بیٹھا ہے, لوگ اس کی شان دیکھ رہے ہیں اور مروب ہو رہے ہیں. چلتا چلاتا جہاز جب اپنی منزل پہ پہنچا اور سوار لوگ اترنے لگے تو دیکھا گیا کہ کچھ لوگ انتظار میں کھڑے ہیں اور کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, کسی کو تلاش کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اسی غریب آدمی پر جو سنتراش تھا, اس پر ان ڈھونڈنے والوں کی نظر پڑی, دوڑ کے گئے, بڑی عزت سے سلام کیا اور ان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. تو اس غریب سنتراش نے کہا آپ لوگ کون ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا رات اللہ کے نبی نے ہمیں تمہاری زیارت کرائی ہے اور ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ میرا ایک عاشق ہند سے, انڈیا سے, ہند سے, وہ مدینے آ رہا ہے میرے روزے کے اوپر فانوس کا کنگرا صحیح کرنے کے لیے, لہذا اس کو عزت سے لے کر آؤ, میرے روزے پہ لاؤ تاکہ وہ میرے روزے کے اوپر فانوس کا کام مکمل طور پہ صحیح کر سکے. بڑی عزت سے لے جایا گیا. جب وہ وہاں روزہ رسول پر پہنچے تو سب سے پہلے حاضری, دیر تک حضور کے روزے کے سامنے درود پڑھتے رہے, دیر تک سلام پڑھتے رہے, بھرپور حاضری دی, روتے رہے. ہمیشہ بغیر دیکھے کتاب میں حضور پر درود پڑھا کرتے تھے, آج روزہ رسول کے سامنے درود پڑھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری, قسمت پہ رشک آ رہا ہے. پھر یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کام کے لیے بھیجا ہے. اب اوپر چڑھنے میں شرم آ رہی کہ حضور کا روزہ نیچے ہے اور میں اوپر کیسے چڑھوں, لیکن پھر دل میں آیا کہ اللہ کے نبی کا ادب بھی ہے اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے, اس موقع پر حکم پہ عمل کرنا پڑے گا, چڑھنا پڑے گا. لہذا لوگ کہتے ہیں کہ وہ ستون پہ چڑھے, ستون پہ, اور چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو کام دیا تھا وہ کام کیا. کام کرنے کے بعد وہ ستون سے چمٹے رہے, دیر ہو گئی کہ اب اتریں گے, انتظار کیا اور دیر ہو گئی, اب اتریں گے. جب کافی دیر ہو گئی لوگ پریشان ہو گئے, کوئی اور طریقہ اختیار کیا کہ جا کے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. جب لوگ ان کے قریب ستون کے پاس اوپر پہنچے کہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے, نہ کوئی آواز واپس دے رہے ہیں, نہ کوئی بات کر رہے ہیں, نہ جواب دے رہے ہیں. جب جا کے دیکھا تو وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ ستون سے ایسے چمٹے
کہ انہوں نے اسی ستون پر اللہ کے نبی کے قرب میں اپنی روح اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر دی اور حضور کے روضے پر قربان ہو گئے. ایسی حاضری، ایسی حاضری. آج بھی کئی عاشق رسول ایسی حاضری دیتے ہیں، کئی سلام پڑھتے پڑھتے، سلام پڑھتے پڑھتے حضور کے قدموں میں گرے اور ہمیشہ کی حاضری دے دی. ہمیشہ. 2 سال پہلے بھی ایک صاحب 2 سال پہلے سلام پڑھتے پڑھتے وہیں پر گرے اور اپنی جان جانے آفرین کی سپرد کر دی. اس واقعے سے میں صرف اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم مال کے غریب ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ہیں، لیکن ہم سب کے ہاتھ میں ہے اللہ کی توفیق سے کہ ہم دل کے امیر بن سکتے ہیں. یہ محبت پالنی پڑے گی، یہ محبت پالنی پڑے گی. اور جو لوگ یہ محبت پال لیتے ہیں اللہ انتظام بنا دیتا ہے، اللہ انتظام کر دیتا ہے. یہ غریب تھے، ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، سنگ تراشتے، پتھر تراشتے تھے، بہت غربت کے دن تھے، لیکن اپنے دل کو امیر بنا رکھا تھا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آ گئی.